ہمارے نئے آرمی چیف کون بننے جا رہے ہیں اور جو آرمی چیف بننے جا رہے ہیں ان سے عمران خان کو شدید نفرت کیوں ہے اور ان بننے والے آرمی چیف کو عمران خان سے شدید نفرت کیوں ہے۔ السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اور جناب علی، ہمارے پاکستانی سیاست میں اس وقت بہت زیادہ بھونچال آیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں 3 بڑی پارٹیز ہیں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، جو کہ خود اتحادی جماعتیں اب بن چکی ہیں، اور پورا پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک ساتھ ہے، لیکن سامنے جو ان کی قوت کھڑی ہے وہ ہیں جی عمران خان، ان کی پارٹی یعنی کہ پی ٹی آئی۔ اب عمران خان جو ہیں وہ بہت شدید اضطراب میں ہیں، پچھلے 6-7 مہینے سے لگاتار وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو آرمی چیف بنایا جا رہا ہے یا جس کو آرمی چیف لگایا جا رہا ہے اس میں ان کی مرضی، ان کی منشا شامل نہیں ہے، جس کی وہ وقتاً فوقتاً بات بھی کرتے رہے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے نئے آرمی چیف کون بننے جا رہے ہیں اور جو آرمی چیف بننے جا رہے ہیں ان سے عمران خان کو شدید نفرت کیوں ہے اور ان بننے والے آرمی چیف کو عمران خان سے شدید نفرت کیوں ہے، اور ان کے بیچ میں اٹ وٹے کا جسے بیر کہتے ہیں وہ کیوں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آخر وہ بننے والے مبینہ آرمی چیف جو ہیں انہوں نے عمران خان کی مسز یعنی کہ ایکس مسز اب ہو گئی، جو کہ اب ان کے ساتھ نہیں ہے، بشرا بی بی کو کیا کرتے ہوئے دیکھا تھا، کیا کرتے ہوئے پکڑا تھا، جس کی شکایت لے کر وہ عمران خان کے پاس جب پہنچے تو عمران خان نے ان کو ہی ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ یہ سب کچھ میں آپ کو آج کے ویڈیو میں بتانے والی ہوں۔ بہت سارے ان نون فیکٹس اور بہت سارے انٹرسٹنگ فیکٹس لے کر میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں، اس لیے ویڈیو پورا دیکھیے گا، بڑی محنت سے میں نے آپ کے لیے اندر کی خبر نکالی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلی خبر سے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے موجودہ پرائم منسٹر یعنی کہ شہباز شریف جو ہیں وہ لنڈن گئے ہوئے تھے۔ لنڈن میں جا کے انہوں نے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ پلاننگ کی ہے پراپر۔ ظاہر بات ہے وہ پرائم منسٹر ہیں، وہ اپنی پارٹی کے سربراہ سے تو پوچھیں گے نا کہ بھئی آرمی چیف جو ہیں وہ بننے ہیں۔ حالانکہ آرمی کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے، انہوں نے اپنے طریقے سے اپنے آرمی چیف کو بنانا ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک قانونی طریقہ اور ایک آئینی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو 3-4 نام سلیکٹ کیے ہوتے ہیں، جن کو شارٹ لسٹ آپ سمجھ لیں کیا ہوتا ہے، ان کی وہ لسٹ بھیجتے ہیں پرائم منسٹر کے پاس، اور پرائم منسٹر نے اس میں سے چوز کرنا ہوتا ہے۔ الٹیمیٹلی فیصلہ جو ہے وہ دونوں کے بیچ میں ایک جوائنٹلی ہوتا ہے۔ اب جناب جو شہباز شریف ہیں انہوں نے اور جو پیپلز پارٹی ہے انہوں نے مل کر جو مشاورت کی، اس کا جو فائنل فیصلہ ہوا وہ یہ ہوا کہ آج تک ہم نے آرمی چیف جتنے بھی چنے ہیں ان کو چننے میں ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، اور اب کی بار ہم وہ غلطی نہیں دہرانا چاہتے، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو سب سے سینئر جنرل ہوگا اسی کو ہم لوگ جو ہے وہ آرمی چیف بنائیں گے۔ اس سلسلے میں جب شہباز شریف پہنچے میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس، تو نواز شریف صاحب نے جو پہلی شرط رکھی وہ یہی رکھی کہ بھئی جو سب سے سینئر جنرل ہے اسی کو آرمی چیف بننا چاہیے، جس کے اوپر سب کی کانسنٹ جو ہے وہ شامل ہو گئی۔ اب واپس آ کر صرف اعلان کرنا باقی ہے۔ تو اب اس پہ عمران خان صاحب نے بہت زیادہ چیخنا چلانا شروع کر دیا، انہوں نے بہت زیادہ شور مچانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی جس کو آرمی چیف بنایا جا رہا ہے اسے نواز شریف اس لیے آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ آئندہ ہماری پارٹی کو آگے نہ آنے دیں، ہمیں آگے نہ آنے دیں۔ آخر عمران خان کو اس آنے والے نئے آرمی چیف کے اوپر اتنے تحفظات کیوں ہیں؟ آخر عمران خان کا ایسا کون سا ویک پوائنٹ ہے اس آنے والے آرمی چیف کے پاس جس کی وجہ سے وہ اتنا چیخ اور چلا رہے ہیں؟ تو چلیے جناب میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ تو ٹنٹڑا میں آپ کے سامنے سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو شنید ہے، اس وقت جو باتیں مارکیٹ میں گرم ہیں وہ یہ ہیں کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں، جو کہ پہلے لیفٹیننٹ جنرل تھے، وہ بننے والے ہیں ہمارے نئے آرمی چیف۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو لیفٹیننٹ یا جنرل عاصم منیر ہیں کیا وہ اس عہدے کے لیے سینئر نہیں ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، وہ سب سے سینئر ترین جنرل ہیں، وہ پہلے جنرل ہیں جو 3 سٹار جنرل ہوں گے۔ تو پھر ایسا کیا ہے؟ ان کی ریپیوٹ بھی بہت اچھی ہے، وہ بڑے سخت قسم کے بھی ہیں، اور ان کی جو پوری پروفائل ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ تو پھر آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے عمران خان جو ہیں وہ ان کو دیکھ کے راضی نہیں ہے اور وہ عمران خان کو دیکھ کے راضی نہیں ہے؟ لیکن اس سے پہلے آپ کو ان کی پروفائل بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کو نہیں بتائی تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں یہ اگر آرمی چیف بنتے ہیں تو یہ 3 سٹار جنرل ہوں گے، یہ آئی ایس آئی کے سربراہ بھی رہے ہیں، جی ہاں یہ ان کا خاصہ ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ زیادہ تر جنرلز جو بنتے ہیں وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، لیکن یہ آفیسرز ٹریننگ سکول سے فوج کی فرنٹیئر فورس سے رہے ہیں۔
پھر اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ لیفٹیننٹ کرنل کی حیثیت سے انہوں نے سعودی عرب میں یہ تعینات رہے ہیں اور وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں یہ درس و تدریس بھی کرتے رہے ہیں، یعنی کہ بڑے بہترین ٹیچر بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ سیاچن کی ڈویژن میں یہ کمانڈ بھی کرتے رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، کمال ہو گیا، کلیپنگ ہو گئی ان کے لیے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا نے پاکستان پہ جب سرجیکل سٹرائک کا الزام لگایا تھا، اس کے چند دن پہلے جی ایچ کیو کے اندر یہ تعینات بھی ہوئے تھے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے ہی کنٹرول کی تھیں۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایم آئی جو انٹیلیجنس کا بڑا ادارہ ہوتا ہے اس کے سربراہ بھی رہے ہیں۔ واہ جی واہ، یعنی کہ اتنے سینئر جنرل، اتنا ایکسپیرینس ان کا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی نیچر کی اگر ہم بات کریں تو وہ ذرا سخت مزاج کے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے اصولوں کے اوپر کمپرومائز بالکل بھی نہیں کرتے۔ اور میں اس کے بارے میں آپ کو مزید یہ بتا دوں کہ جو سابق آرمی چیف تھے، یعنی کہ جنرل راحیل شریف جو کہ جنرل باجوہ سے پہلے تھے، ان کے دور میں یہ ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ بھی رہے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایم آئی کے انٹیلیجنس کے سربراہ یہ رہے ہیں۔ اور آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ ان کے ساتھ عمران خان صاحب نے کیا کیا تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں کے بیچ میں اٹ وٹے کا بیر پڑ گیا تھا۔ وہ کہانی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ جب حکومت میں آئے تھے عمران خان صاحب، تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے ایک مشیر تھے، وہ اور فرا گوگی اور ساتھ میں بشرا بی بی یعنی کہ پنکی پینی صاحبہ، یہ تینوں مل کر عمران خان کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اس لیے دھوکہ دے رہے تھے کہ جو بھی عمران خان کو تحفے تحائف ملتے تھے عمران خان کی مرضی اور منشا سے، ان کے جو مشیر تھے جناب علی شہزاد اکبر، شہزاد اکبر کیا کرتے تھے کہ ان تحفے تحائف کی ڈیلنگ کرتے تھے باہر کے ملکوں میں جا کر۔ اور جو فرا گوگی ہیں ان کو وہ ڈیلیوری بوائے نہیں ہوتے، اس طرح وہ ڈیلیوری آنٹی تھیں، جگہ جگہ وہ لے کر جاتی تھی چیزیں اور جا کر بیچ دیتی تھی، جیسے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میڈیا میں یہ سب چیزیں چل بھی رہی ہیں۔ تو ساری ڈیلنگز میں فرا گوگی صاحبہ جو ہیں وہ قدم بقدم چل رہی تھیں بشرا بی بی کے ساتھ۔ اب بشرا بی بی جو ہیں ان کو رشوت لینے کا اور ڈائمنڈز پہننے کا بہت شوق تھا۔ روزانہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہے سمجھ لیں بوریاں بھر بھر کے، بیگز بھر بھر کے پیسے آتے تھے اور بشرا بی بی اس کو وصول کرتی تھیں۔ اب بشرا بی بی نے فرا گوگی سے کہا کہ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں بھی نہ ہیرے دی انگوٹھی پاواں تے اینے کیرٹ دی ہوئے تے اینج ہوئے تے اونج ہوئے۔ تو انہی دنوں میں کیا ہوا کہ ملک ریاض کو اپنا ایک بہت ہی کام کروانا تھا مشکل ترین، جو کہ ہو نہیں پا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ چلو اے کام کرانے ہاں۔ تو انہوں نے فون کیا گوگی نو، تو گوگی نو انہوں نے آکھیا کہ چلو جی تسی ساڈا اے کام کرا دو اور بی بی تک یہ میسج پہنچا دیں، یعنی بشرا آنٹی تک یہ میسج پہنچا دیں کہ ہمارا یہ کام کر دیں، بدلے میں ہم آپ کو جو آپ کہیں گے آپ کو دیں گے۔ تو انہوں نے ڈیمانڈ رکھی کہ جناب مینوں تے چاہیے ہیریاں دا ہار یا ہیریاں دی انگوٹھی تے اینے کیرٹ دی ہونی چاہیے۔ تو اس کے اوپر جو ڈیل تھی نا وہ ڈن ہو گئی۔ اب ایسی صورتحال میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں میں ایک وائس بھی لیک ہوئی تھی فرا گوگی کی، جس میں وہ ہیرے کے کیرٹس کی بات کریں کہ نہیں اتنے کیرٹ کا وہ اینے کیرٹ دا مانگ دیے، تو آگے سے کہتے ہیں چل تو دے جان چھڑا، بس میرا کام کرا تے پیسے لے تے ہیرے لے تے انج کرتے انج کر۔ اب آپ مجھے بتائیں آئی ایس آئی کا سربراہ ہو اور اس وقت وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہو اور سخت طبیعت کا مالک ہو جو کہ اپنی ان چیزوں پہ کمپرومائز نہ کرتا ہو، تو اس تک جب یہ خبر پہنچے گی تو وہ اس چیز کو اپریشیٹ تو نہیں کرے گا۔ لہٰذا لیفٹیننٹ اس وقت جو جنرل عاصم منیر تھے، جو کہ ابھی جنرل عاصم منیر ہیں، یہ پہنچ گئے سیدھے وزیر اعظم ہاؤس اور جا کے پورا پلندہ اور پوری فائل انہوں نے رکھی عمران خان کے آگے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے جو ساتھی ہیں، جس میں بزدار صاحب شامل ہیں، جس میں فرا گوگی شامل ہیں، آپ کی اپنی اہلیہ شامل ہیں، شہزاد اکبر شامل ہیں، یہ سارے لوگ مل کر آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور یہ اس طرح سے رشوتیں لے رہے ہیں، اس طرح سے یہ سارے ثبوت ہیں، اور پورے ثبوت جو ہیں وہ انہوں نے فائل میں ان کو دے دیے، جس پہ کہ عمران خان صاحب نے ان کو وقتی طور پہ یہ کہا کہ بڑا اچھا ہوا آپ نے میری آنکھیں کھول دی، آپ نے مجھے یہ سب کچھ بتایا، تو چلے جی میں دیکھتا ہوں۔ لیکن جب وہ اپنے گھر گئے تو فرا گوگی جو ہیں ان کے ساتھ اور بشرا بی بی کے ساتھ ان کی کافی تلخ کلامی ہوئی۔ کچھ لوگ تو یہ بتاتے ہیں کہ ایک دو چنڈ چنڈ بھی ماری، ٹھیک ہے، لیکن اینڈ پہ آ کے آدمی نے کیا کرنا ہوتا ہے، عورت کی باتوں میں آ ہی جانا ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب جو تھے وہ باتوں میں آ گئے بشرا بی بی کے۔ اور عمران خان صاحب نے کیا کیا، عمران خان اس وقت کے جو آرمی چیف تھے ان کے پاس جا پہنچے اور جا کر ان کو کہا کہ جی یہ جو آپ کا لیفٹیننٹ جنرل ہے نا، اس کو اس کے عہدے سے ہٹا دو، یعنی کہ عاصم منیر جو ابھی ہمارے نئے آرمی چیف بننے جا رہے ہیں، ان کو اس وقت کہا کہ ان کے عہدے سے ہٹا دو۔ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ میرے آفس میں آیا اور اس نے مجھے آ کے بتایا کہ میری بیوی یا میری بیوی کی دوست
فراگوگی یا میرا مشیر جو ہے شہزاد اکبر یا میرا وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے بزدار وہ کرپشن کر رہے ہیں. تو ان کو جب وہاں سے ہٹا دیا گیا تو اس وقت لیفٹیننٹ جو جنرل عاصم منیر تھے وہ سینئر تھے کس سے؟ جنرل فیض حمید سے. اب جنرل فیض حمید سے وہ سینئر ہونے کے باوجود بھی عمران خان نے کیا کیا کہ ان کو ان کے عہدے سے ہٹا کے جنرل فیض حمید کو لگا دیا. اب جنرل فیض حمید بھی ہمارے ہیں, ہمیں ان سے بھی پیار ہے, ہمیں اپنی پوری آرمی سے پیار ہے, لیکن اس پورے چکر میں جنرل فیض حمید کا نام کافی خراب ہوا. ان کی طرف سے جانبداری کے الزامات لگنے لگے اور کہا جانے لگا کہ وہ ان کے منظور نظر ہے, اس لیے جنرل فیض حمید کو آگے کر دیا گیا ہے. حالانکہ جنرل فیض حمید جو تھے وہ جونیئر تھے اس وقت عاصم منیر صاحب سے. تو عاصم منیر جو تھے, اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا کیا تھا عمران خان نے. اور اب اتفاق دیکھیں, قدرت کا اصول دیکھیں کہ اس وقت جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ سب سے زیادہ سینئر ہیں. نواز شریف نے اس پہ سٹینڈ لے لیا ہے. نواز شریف صاحب دسمبر میں پاکستان بھی آ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہی کو بننا چاہیے, جو بھی کوئی سینئر ہے اسی کو بننا چاہیے, اور اصول بھی یہی کہتا ہے. تو اب دیکھنا یہ کہ واقعی وہ بن جاتے یا نہیں بن جاتے, یہ تو اینڈ پہ جا کے فیصلہ ہوگا, کیونکہ آپشنز میں 3-4 کیٹیگریز ہوتی ہیں. لیکن فی الحال زیادہ جو چانسز ہیں وہ جنرل عاصم منیر کے ہی ہیں, جس کی وجہ سے عمران خان جو ہے ان کی راتوں کی نیند جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے, اور وہ وقتاً فوقتاً اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ بشریٰ بی بی کافی عرصے سے عمران خان سے الگ تھلگ رہ رہی ہیں, لیکن جب ان کو گولیوں کے شیلز لگے تو اس کے بعد وہ ہاسپٹل آئیں. تو دراصل وہ ایک پیغام رسانی کرنے آئی تھی کہ کسے طریقے نال اینو روکو, یعنی کہ جنرل عاصم منیر نو کسی طرح آنا نہیں چاہیے آگے. تو اب جو حلقہ احباب ہے, جو میری جو چڑیاں ہیں, انہوں نے مجھے بتایا, میرے خبریوں نے مجھے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب نے بشریٰ بی بی کو پھر سے ٹاسک دیا ہے. اور ٹاسک اس چیز کا دیا ہے کہ کچھ بھی کرو, جنیاں مرضیاں مرغیاں جلاؤ, جنہیں مرضی پتلے جلاؤ. یہ مرغیاں اور پتلے جلانے کی بات میں آپ کو بتا دوں, آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک دفعہ بہت بڑا گڑھا کھدوا کے اس میں انہوں نے کئی ہزار ٹن مرغیاں جلائی تھیں, اور شہباز شریف صاحب کا اس حوالے سے بیان بھی موجود ہے. اور وہاں پر جو ہے نا جنرل باجوہ کے پتلے بھی جلائے گئے تھے, اس میں سوئیاں لگائی گئی تھیں. تو اب جو ہے نا میرے خبری نے کہا ہے کہ ان کو پھر سے ٹاسک دیا گیا ہے بشریٰ بی بی کو کہ کچھ بھی کرو, جنرل عاصم منیر کو ہمارا نیا آرمی چیف نہیں بننے دینا, کیونکہ اگر یہ بن گیا تو اس نے ہمیں آنے نہیں دینا. کیونکہ ایک دفعہ وہ آرمی چیف بن گئے, ہو سکتا آگے وہ پھر ایکسٹینشن لے لیں. اسی تے گئے 8 سالاں واسطے, تے عمران خان تانوں پتہ ہے پہلے 70 سال دیتے ہو چکے نے, تے پھر 80 سالاں دے وچ تو نہیں نا جا کے وہ شیروانی پہن کے خطاب کرتے چلیں گے کہ میں پاکستانی ہوں, میں کہتا ہوں کرپشن کے بھی سرب لے کر آؤں گا. معذرت چاہتی ہوں, تو ازراہ تفنن کہا ہے. آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, میرا کام ہے جی فیکٹس آپ کو بتانا. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آ کے شیئر کیجئے, میں پرسنلی آپ کو جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.